السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لفٹ میں ہیں اور لفٹ کے کچھ آداب آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ مفتی صاحب لفٹ کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے چڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس بیزی لائف میں لفٹ جو ہے وہ زندگیوں کا حصہ ہے، لوگوں کی رہائش کا حصہ بن چکا ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور یہ ہر موقع کی آداب اور ہر موقع کے اصول بتاتا ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ اہم باتیں لفٹ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب لفٹ میں داخلہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر دائیں پاؤں سے داخل ہو تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ لفٹ جو ہے یہ ایک قسم کی سواری ہے، ایک سواری یوں چلتی ہے، یہ سواری یوں لمبائی میں چلتی ہے۔ تو ایک ادب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعض اکابر نے لکھا بھی ہے کہ چونکہ لفٹ سواری ہے تو کیا بہتر ہو کہ لفٹ میں جو ہے وہ سواری کی دعا پڑھ لی جائے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ جو دعا ہے یہ دعا کو لفٹ میں بھی پڑھ لیا جائے، چونکہ یہ بھی ایک قسم کی سواری ہے۔ اور بعض ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا نہ کریں کہ کوئی ایک فلور پر رہ رہا ہے، دو فلور پر رہ رہا ہے تو بھی وہ لفٹ یوز کر رہا ہے۔ لفٹ جو ہے یہ ضرورت کی چیز ہے، مجبوری کی چیزیں ہیں، ورنہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکے تو سیڑھی کو ہی استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چڑھنا اترنا یہ ایک بہترین ورزش ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے سیڑھی کو استعمال کرے، لیکن اگر کوئی ٹاپ فلور پر رہتا ہے، اونچائی پر رہتا ہے، بیمار ہے، ضرورت ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ لفٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی خیال رکھے کہ لفٹ جو ہے یہ ایک سواری ہے اور ایک کامن سواری ہے جس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو دوسرے لوگ جب لفٹ میں موجود ہو تو ان کی رعایت کرنا، اس انداز میں بات کرنا یا دوسری چیزیں کرنا جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان امور کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ لفٹ میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اس طرح لوگ کرتے ہیں، دوسرے کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات کہ اگر کوئی خاتون اکیلی لفٹ میں ہے اور ہمیں بہت زیادہ جلدی نہیں ہے تو اس کا ہم خیال کر لیں کہ اس کے ساتھ کوئی نامحرم شریک نہ ہو، ان کو جانے دیں، یا مرد ہے پہلے سے لفٹ میں تو کوئی عورت اس میں شامل نہ ہو، اس کا وہ خیال رکھ لیں۔ ہاں کبھی بہت زیادہ مجبوری ہے، ارجنٹ ہے اور یہ مستقل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اب اتنا ویٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش اس لیے دی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب لفٹ میں جو ہے وہ کیمرہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ لفٹ میں بھی کیمرہ ہے، تقریباً لفٹ وغیرہ میں کیمرہ ہوتا ہی ہے، تو اس وجہ سے گنجائش دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کی خدمت میں لفٹ کے آداب میں ایک اہم بات ہم یہ عرض کریں گے کہ عورت ضرورت کے موقع پر ہی گھر سے باہر نکلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، خوشبو لگانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں جب لفٹ میں عورتیں جاتی ہیں تو عموماً نامحرم مردوں کے ساتھ گیدرنگ ہو جاتی ہے، اجتماع ہو جاتا ہے، وہ اتنی بھڑکدار خوشبو لگا کر لفٹ میں آتی ہے کہ اس کی خوشبو نامحرم مردوں کو پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں ایسی عورتوں کو زانیہ کہا گیا ہے، ایسی ویسی کہا گیا ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ بھڑکدار خوشبو لگا کر لفٹ میں نہ شامل ہو، اور جب نکلنے کا موقع آئے تو سواری اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نکلی۔ موٹی اہم باتیں لفٹ کے تعلق سے تھی، وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر موقع کا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرماوے، آمین۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔